اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کسی برے کام پر اکسائے یعنی کوئی وسوسہ ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ مانگ، تو اللہ کی پناہ طلب کر اور اسی کو پکار۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، متقین لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، انہیں کسی برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، تذکروا، وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں یعنی کفار، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کمی نہیں چھوڑتے، یعنی کہ بس شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کفار جو شیطان کے بھائی ہیں، وہ بجائے اس وسوسے کو دور کرنے کے بس وہ اس لاہی عمل پر پھر چل پڑتے ہیں اور اس کے وسوسے کو پورا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی، یعنی کہ قرآن کو وہ اللہ کی طرف سے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود جو ہے وہ اس آیات کو، ان آیات کو بنا کر لائے ہیں اپنے دل سے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرما دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے، اللہ کی آیات یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے۔ اللہ کی آیات ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے مسلمانوں کے لیے یہ آیات۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے بارے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے خطبے کو توجہ کے ساتھ سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز اور خطبہ دونوں کو توجہ کے ساتھ سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو، کہ قرآن کو نازل ہوئے اتنا وقت ہو چکا ہے، ابھی تک تمہیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ غرض اس آیت سے امام کے پیچھے جماعت کے دوران امام کے پیچھے قرات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے نماز میں، اور کوئی حدیث ایسی نہیں
جو اس کے مقابل جو ہے وہ حجت قرار دی جا سکے۔ آیت کے برابر کسی بھی حدیث کا درجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی آیات پر سب سے پہلے عمل کیا جاتا ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ جب قرآن کی قرات کی جائے تو تم خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو، اور اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ امام بھی قرات کر رہا ہو تو تم پھر بھی پیچھے قرات کرتے رہا کرو، ایسی حدیث نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرات خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے، جو سب سے بڑی دلیل ہے، وہ یہ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ مگر اس حدیث سے امام کے پیچھے قرات کرنا یہ تو واجب ثابت نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب حدیث قرات الامام لہو قرات سے ثابت ہو چکا کہ امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے، تو جب امام نے قرات کی اور مقتدی خاموش رہا تو اس کی قرات حکمیہ ہوئی، اس کی نماز بغیر قرات کے کہاں رہی؟ یہ قرات حکمیہ ہے۔ تو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے سے قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور قرات کرنے سے اس آیت پر عمل جو ہے وہ ترک ہو جاتا ہے، اس آیت پر عمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھا جائے اور توجہ کے ساتھ صرف قرآن کو سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بغیر آواز نکالے دل میں ذکر کرنا، یعنی عظمت اور جلال الہی کا اپنے دل میں موجود رہنا، یہ لازم ہے۔ اس سے امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قرات کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور دل میں عظمت اور جلال حق استحضار یہ ذکر قلبی ہے۔ مثلا ذکر بالجہر اور ذکر بالاخفاء دونوں میں نصوص وارد ہوئی ہیں کہ ذکر اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے کیا جائے یا آہستہ آواز میں کیا جائے، دونوں پر دلائل موجود ہیں۔ جس شخص کو جس قسم کے ذکر میں ذوق اور شوق تام اور اخلاص کامل میسر آئے اس کے لیے وہی افضل ہے، جس طرح کے رد المختار وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس بندے کو جس قسم کے ذکر سے، ذکر کی یہ دو قسمیں جو میں عرض کر چکا ہوں، یہی قسمیں کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے یا آہستہ آواز میں، جس بندے کو جس ذکر کے جس قسم میں جو ہے وہ زیادہ سکون ملتا ہے، کوئی ہے کہ جناب بلند آواز سے ذکر کرے تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے، کوئی ہے جو آہستہ آواز میں اللہ کو یاد کرے تو اس کو زیادہ سکون اور شوق اور اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح مناسب رہے، اچھا ہو، ویسے ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور ڈر سے، اور بغیر آواز نکالے زبان سے صبح اور شام۔ شام عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں میں ذکر افضل ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفل نماز ممنوع ہے، اور قضا نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اور سورج غروب ہونا جب شروع ہوتا ہے، سورج جب زرد ہو جاتا ہے اس وقت سے پہلے پہلے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اسی دن کی ادا ہے تو پھر سورج چاہے زرد بھی ہو چکا ہو تو آپ نماز عصر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران نماز نفل ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان وقتوں میں ذکر مستحب ہوا تاکہ بندے کے تمام اوقات اللہ کا قرب اور اللہ کی فرما برداری میں مشغولیت کے اندر جو ہے وہ گزرے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غفلت میں نہ پڑے رہنا، اللہ کو یاد کرنا صبح بھی اور شام بھی۔
ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے، یعنی ملائکہ مقربین جو ہیں، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اعراض نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکی بولتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، ان کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، بنی آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر کے جنتی ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اور میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنے ذکر کی توفیق عطا